الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے عزیزوں، کچھ سوالات ہیں جن کا جواب میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم انسانیت کو اللہ رب العزت ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم پہلے نماز روزہ سے بہت دور تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں سمجھایا، اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن اب ہم اس کے بعد جب سے ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اس مسلک پر مت چلو، اس پر چلو، کوئی کہتا ہے اس پر چلو، تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ رب العزت آپ کو دین پر قائم رکھے۔ رہا سوال، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نماز روزہ سے بہت دور تھے، اب دین پر چلنے لگے ہیں، تھوڑا بہت نماز یعنی نماز کی پابندی ہو رہی ہے، تو اب آپ کو لوگ مسلک کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ آپ سے کہنا ہے، اور خاص طور سے جہاں تک میری بات یہ پہنچے، میں یہ دعوت پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ عوام کو، خاص طور سے میں عوام سے مخاطب ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، ہر عام مسلمان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی بات میں نہ آئیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور نماز سے پہلے میں چند چیزیں بتلا دیتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی کامیابی اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہر اس شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے جو میں بتلانے جا رہا ہوں اس پر آپ چند باتوں کو غور فرما لیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی توحید کو، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ، اپنی توحید کو صحیح کر لیں، کہ اپنے جو آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اپنی ہر حاجت کو، چاہے آپ کی چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، ہر حاجت کو آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو اس اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، داتا، جو کچھ بھی ہے ہمارا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، بیماری سے شفا دینے والا، عزت دینے والا ہے نا۔ تو وہ اس خالق کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا رازق تسلیم کریں، اور دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، کہ آپ کی زندگی جتنا آپ سے ہو سکے اپنا آپ اپنانے کی کوشش کریں، کہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنی توحید کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور نبی کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد رکن اعظم ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز 5 وقت کی پابندی کریں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ نماز نعوذ باللہ 3 وقت کی پڑھنا ہے، 2 وقت کی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نماز آپ 5 وقت کی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے اور مال دیا ہے، اور اس سے زیادہ اگر استعداد ہے تو آپ کو اللہ زندگی میں ایک بار حج کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھ لیں، ہے نا، حلال روزی کمائیں، ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کی اللہ جائز کاموں میں اطاعت کریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، ہے نا، حلال روزی کمائیں، پڑوسی کا خیال رکھیں۔ بس اتنی چیزوں پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق خود ہی فرماتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رہبر بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے دنیا کے اندر، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، ہر کوئی فرقے کی دعوت اور اس کی دعوت دیتا ہے، لیکن
افسوس اس بات کی ہے کہ بلانا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑنا چاہیے، نبی کی سنتوں سے جوڑنا چاہیے۔ تو لوگ فرقوں کی دعوت دیتے ہیں۔ جب تک آپ نماز اور روزہ نہیں کر رہے تھے، دور تھے دین سے، تو کوئی نہیں گیا آپ کے پاس۔ اب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو لوگ اب فرقوں کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ سے میرا مشورہ ہے کہ آپ اللہ کے احکام پر، نماز پر قائم رہیں مضبوطی کے ساتھ، حلال روزی کمائیں، ماں باپ کا ادب کریں، جائز کام میں ان کی اطاعت کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ کا مہینہ آ جائے روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ کی استعداد ہے زکوٰۃ دیں، حج کی استعداد ہے حج کر لیں، ہے نا۔ ان چند چیزوں پہ آپ عمل کریں، توحید کو مضبوط رکھیں، کبھی کسی کے آگے اپنے سر کو، اپنے ہاتھ کو پھیلنے نہ دیں، اپنے سر کو جھکنے نہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی مدد کرے گا، اور دنیا کے اندر آپ کو اللہ عزت دے کے دکھلائے گا، اور بعد مرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور یہ میرا پیغام ہے، جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی مسلک کا ہو، اللہ کے یہاں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، قوم، قبیلہ اور آپ کی شکل نہیں دیکھی جائے گی، آپ کس ملک کے ہیں، کہاں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ سے جو یہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ان چیزوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی سے انشاءاللہ بچا لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پورے عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایمان بالخیر پہ ہم سب کا اللہ رب العزت خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔